میں درخواست کر رہا ہوں محترم ڈاکٹر عقیل احمد صاحب جو سیکرٹری ہیں غالب اکیڈمی دلی کے کہ وہ ہم سب کو اپنے مقالے سے نوازیں۔ تصوف ہندوستان میں بہت ہی زیادہ رائج ہے اور صوفی کا سلسلہ جو ہے وہ چشتیہ سلسلے کا سلسلہ جو ہے پورے ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے یہ سلسلہ ہندوستان میں قائم ہوتا ہے۔ ان کے خلیفہ تھے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ تھے حضرت فرید بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ان کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء تھے۔ انہی سے حضرت خواجہ حسن نظامی کا تعلق ہے، جس سے خاندان نظام الدین اولیاء کی درگاہ سے جو خاندان وابستہ ہیں، نبیرگان جسے کہتے ہیں، نبیر خان خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ اور ان کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ 1878 میں ہوئی تھی، جنوری 1878۔ وہ زمانہ جو ہے وہ ہندوستان میں جو جنگ آزادی ہوئی تھی 1857 میں، جو ہندوستان میں لوٹ پاٹ اور بربادی اور تباہی ہوئی تھی، وہ اس کے بہت قریب ہے۔ یعنی مغلیہ سلطنت کے خاتمے سے 20 سال پہلے، 20 سال بعد خواجہ حسن نظامی اس دنیا میں آتے ہیں، دلی میں آتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں آتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو لوگ جو ہے جو پریشان ہوئے، شہزادے شہزادیاں، وہ بہت سارے وہ زندہ تھے، تو انہوں نے ان سب سے باتیں کی، ان سے جو ہے ان کا براہ راست تعلق رہا اور اس تعلق سے انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی تاریخ کی حاصل کی جو بعد میں ان کے کام آئیں۔ ان کا جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ بہت ہی وسیع ہے۔ وہ تعلق صوفی سلسلے سے تھا، لیکن یہاں پہ نظام الدین میں، حضرت نظام الدین بستی میں جو سلسلہ تبلیغی جماعت کا ہے، وہ جس کے پہلے حضرت مولانا اسماعیل کے مدرسے سے بھی تھا، اور جو جتنے تعلیم ان سے ہو سکتی تھی اس زمانے میں جو رائج تعلیم تھی، یعنی عربی فارسی کی تعلیم، اور پھر اس کے علاوہ ان کا مشاہدہ بہت زیادہ تھا۔ وہ جو ہے پہاڑوں پہ جا کر جوگیوں سے ملتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، تو ایک طرح سے وہ فطرت کے بہت قریب ہے۔ اور پھر جب ان کا سلسلہ شروع ہوا لکھنے پڑھنے کا، تو انہوں نے سب سے پہلے دیکھیے درگاہ میں یا جو ہوتے ہیں مزاروں پہ، ان کی ذرائع آمدنی وہ درگاہ سے جو کچھ ہوتی تھی اس سے ہوتا تھا، لیکن حضرت خواجہ حسن نظامی نے اس کو بدل دیا اور یہ تصور قائم کیا کہ چاہے وہ صوفی ہو، پیرزادہ ہو، سجادہ نشین ہو، اسے اپنی کمائی کر کے اب وہ اس روزی سے اس کو اپنا جو ہے روزی اختیار کرنی چاہیے ان چیزوں سے ہٹ کر۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جو حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ ہے، اس وہاں جہاں جوتیاں رکھی جاتی تھیں اس پہ بیٹھنے لگے۔ پھر اس کے بعد کتابوں کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا، کتابوں کا کاروبار کرنے لگے، سر پہ کتابیں رکھ کر وہ پرانی دلی میں اس کا کاروبار کرنے لگے، دواؤں کا کاروبار کرنے لگے۔ لیکن ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ آیا، جو ان کی پہلی بیوی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، یہ 1915 کے آس پاس۔ تو ان کی دوسری شادی ہوئی سیدہ محمودہ خواجہ بانو سے۔ ان کے آتے، وہ پڑھی لکھی خاتون تھی، ان کے آتے ہی ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ وہ پڑھی لکھی تھی تو انہوں نے کتابوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، پھر کتابیں لکھنے لگے، پھر منادی جو ہے وہ ماہانہ رسالہ نکالا، پھر یہ جو سفر نامے لکھے، جو کچھ لکھا وہ دھیرے وہ چھپتا گیا۔ اور جو انہوں نے جو اس وقت کے شہزادوں سے، اس وقت کی شہزادیوں سے، یا جو بزرگ خواتین تھیں، جو بزرگ تھے، ان لوگوں سے جو معلومات حاصل کی تھیں، انہوں نے 1857 میں 12 کتابیں لکھی۔ وہ ایسی کتاب ہے جو حالانکہ ساری کی ساری تصوف سے کسی نہ کسی طریقے سے ان کا رابطہ ہے، وسیلہ ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو تصوف کے حوالے سے ہے۔ ان میں جو کتابیں ہیں وہ بہت ساری ایسی بہت کام کی ہیں، تاریخ کے اعتبار سے بھی اور ادب کے اعتبار سے بھی۔ جو زبان وہ لکھتے تھے ان کے زمانے میں ایک مولانا ابوالکلام آزاد کی زبان تھی، جو بہت ہی مقفع، مسجع اور نئی اصطلاحیں مولانا آزاد کا وہ تاکہ اپنا بناتے تھے، جو عام آدمی کے دماغ سے اوپر کی بات ہوتی تھی، اس کو سمجھنا مشکل ہوتا تھا۔ اس کے برخلاف خواجہ حسن نظامی نے اپنا اسلوب اختیار کیا، آسان زبان میں لکھنا شروع کیا،
تو سب سے پہلے جو 12 کتابیں ہیں اس میں بہت کام کی چیزیں ہیں. انہوں نے غالب کے خطوط بہت سارے لوگوں نے پڑھے، لیکن ان خطوط سے انہوں نے غالب کا روزنامچہ نکالا، اور اس دوران جو 1857 کے دوران 3 سال کے دوران جو غالب کے خطوط پہ جو کچھ ملتا ہے وہ سب انہوں نے الگ کیا، اور اس کے نام سے غالب کا روزنامچہ کے نام سے ایک کتاب ایسی مرتب کر دی جو تاریخ کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے اور غالب کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے. کیونکہ غالب پر یہ تھا کہ غالب نے اپنی شاعری میں 1857 کا ذکر نہیں کیا، لیکن خطوط کے جو خواجہ صاحب نے اکٹھا کیے ان میں پوری کی پوری تاریخ موجود ہے. اسی طرح وہ جو خواجہ صاحب جو فطرت سے بہت قریب تھے، یعنی انہوں نے بچپن میں پہاڑوں پر اور لوگوں سے مل ملا کر جو ملا تھا تو انہوں نے اس کو ضائع نہیں کیا کہ وہاں گئے اور بھول گئے. وہ مصور فطرت کا ان کو خطاب ملا تو وہ یوں ہی نہیں ملا، بلکہ انہوں نے فطری چیزوں کو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو، نعمتوں کو اس طرح سے بیان کیا کہ وہ پوری اس کی تصویر انہوں نے ان کی تحریروں میں وہ مل جائیں گی. اس لیے انہیں مصور فطرت کہا گیا. اور اتنی آسان زبان اردو کی اس طرح سے انہوں نے خدمت کی کہ ان کی زبان پڑھ کر لوگ اردو سیکھنے لگے، اور بہت ہی صاف شستہ اور سادہ نثر لکھتے تھے. اور جو چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے، جیسے اس سے پہلے یا تو جو وہ مولانا محمد حسین آزاد کو اپنا معنوی استاد مانتے تھے، اور مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں جس طرح سے لوگوں کے خاکے لکھے شاعروں پر، اور ان پر جو کچھ بھی ان کے معلوم ہوا، جس طرح سے انہوں نے لوگوں کی خاکے یا قلمی چہرے لکھے، وہ خواجہ حسن نظامی کے ہاں بھی وہ چیزیں ملتی ہیں. چاہے وہ سفر نامہ لکھ رہے ہیں تو جہاں جا رہے ہیں وہاں کا پورا نقشہ کھینچ دیتے ہیں، پوری تصویر کھینچ دیتے ہیں اپنی تحریروں کے ذریعے. ان کا سفر نامہ چھپا بھی ہے، عراق کا سفر نامہ اور مصر کا. تو جو بھی جہاں بھی گئے وہ بھی بہت ایک جلد میں پورا وہ شائع ہوا ہے، اسی زمانے میں شائع ہو گیا تھا. پھر ان کے جو سب سے بڑی بات ہے وہ ادب میں انشائیے کا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے موضوعات کو اس طرح سے لیتے تھے کہ جیسے مچھر ہے، کسی نے نہیں لکھا ہوگا، جھینگر ہے، کسی نے نہیں لکھا ہوگا. چھوٹی بات پہ ایک کھیل جو یہاں پر ہندوستان میں انگریزوں کے بعد فٹ بال جسے کہتے ہیں، فٹ بال کو پیر سے مارا جاتا ہے، پھر اس میں ہوا بھری جاتی ہے تو وہ اچھلتا ہے. اس کا دونوں کا موازنہ کیا. جو ہمارے یہاں پہلے ہندوستانی کھیل کھیلا جاتا تھا کبڈی، جو اب تقریباً ختم ہو گیا ہے، کہیں کہیں کھیلا جاتا ہوگا، تو اس کا موازنہ کیا ہے کہ یہ کھیل اچھا ہے، فٹ بال بھی اس سے بھی ورزش ہو جاتی ہے، لیکن کبڈی میں جو خاص بات ہے کہ وہ سانس روک کر ایک دوسرے کو زیر کیا جاتا ہے. تو سانس روکنے کا جو عمل ہے، وہ جو پریکٹس ہے، وہ جو ورزش ہے، وہ فٹ بال میں نہیں ہوتی. تو اس طرح سے وہ چھوٹی بات کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے کام آ جائے. ہم جو ان کی جو بھی چھوٹی باتوں کو دیا سلائی ہے یا اور بھی چیزیں ہیں، تو وہ جو پڑھتے ہیں تو اس میں ایسی چیز سبق ملتا ہے، سبق آموز بنا دیتے ہیں وہ. اور اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت ساری جو ادیب ہیں، جو لکھنے والے ہیں، بہت اچھی زبان لکھنے والے ہیں، لیکن ان کی تحریریں پڑھی نہیں جاتی. اور خواجہ صاحب کی تحریریں، ان کی کتابیں جو بھی شائع ہوتی ہیں وہ آج شائع ہوئی اور پتہ چلا سال بھر میں وہ ختم ہو گئی. تو وہ سلسلہ آج بھی ہے، وہ عمل آج بھی ہے. ان کے پیش نظر جو کچھ تھا، ان کے جو مرید ہیں وہ بہت ہیں. خاص طور سے دکن میں ان کا تعلق وہاں کے نوابی خاندان سے بھی تھا، راجہ کرشن پرساد سے بھی تھا، اور جو وہاں کے جو نواب تھے ان سے بھی تھا. حیدرآباد میں جو کچھ بھی تھا، تو وہاں پہ ان کے بہت عقیدت مند ہیں. خاص طور سے اس میں تو وہ سب اردو والے تھے، اور اس کو جو جتنی ان کی کتابیں ہیں اس زمانے میں یا اب جو پڑھی جاتی ہیں، وہ سب اس علاقے میں بہت مقبول و معروف ہیں. اور ان کی یہ جو انشائیے ہیں وہ صرف عام آدمی نہیں بلکہ یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہیں. ہندوستان کی ہر جو ان کے اس کا انشائیوں کا مجموعہ ہے، وہ ہندوستان کی سبھی یونیورسٹیوں میں داخلہ نصاب ہے. تو وہ تحریریں ان کی، وہ تادیر ان کو زندہ رکھیں گی. اور جو ایک وہ صوفی تو تھے ہی، جو اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں، جو تصوف کی جو بنیادی باتیں ہیں، وہ سب اپنے
मुरीदों के लिए जो लिखते थे वो सब के काम की चीज़ें हैं। अगर उसमें आप पढ़ेंगे तो इस्लाम को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और एक बात यह है कि जो आम तौर पे ये होता है कि ये करो वो ना करो, ये करो वो ना करो, तो लेकिन तसव्वुफ में सूफियों के यहाँ किसी को मना नहीं किया जाता। उर्दू को इसीलिए फ़रोग़ मिला खानक़ाहों से कि जो पूरे हिंदुस्तान को इस तरह से अमीर खुसरो ने जैसे मुश्तरका कल्चर की तहजीब, मुश्तरका कल्चर को जो अपनाया था, जो उसको जो है वो ख्वाजा साहब ने उसको आगे बढ़ाया। और उन तमाम चीज़ों को जो उर्दू इस्लाम से जिनकी वाबस्तगी नहीं थी, इनके हल्के में आके बहुत सारे इस्लाम से जुड़े, उससे वाबस्ता हुए, और इस तरह से इस्लाम का भी फ़रोग़ हुआ और उर्दू का भी बहुत फ़रोग़ हुआ। और उनकी तहरीरों की वजह से वो हमेशा ज़िंदा रहेंगी। बेहद शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर अकील अहमद साहब।